اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، حبیب کبریا رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل تمام روحانی ترقی و عروج کی بنیاد ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہ فیضان رحمت سے تمام کائنات اور اس کا ذرہ ذرہ سیراب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی تشریف آوری نہ ہوتی تو آفتاب و ماہتاب اور یہ حسین و جمیل کائنات عالم وجود میں جلوہ گر نہ ہوتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور بے مثال کمالات نے نہ صرف عالم انسانیت بلکہ ہر نوع عالم کو جمال کمال سے نوازا۔ مرکز رشد و ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات ہے، جس سے بنی نوع انسان کو امن و سلامتی، فلاح دارین اور اطمینان و مسرت کی صراط مستقیم مل سکتی ہے۔ وہ صراط مستقیم جس کے بغیر نہ تو مسلمان منزل مقصود کو پہنچ سکتے ہیں اور نہ غیر مسلم اقوام امن و سلامتی اور فلاح و کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ مفخر موجودات سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول عام الفیل بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی مکہ معظمہ میں بروز پیر بوقت صبح پہلو آمنہ سے جلوہ نما ہوئے۔ بروایت دیگر 12 ربیع الاول تھی۔ دادا عبد المطلب نے محمد اور والدہ ماجدہ نے احمد نام رکھا۔ آپ کی مبارک زندگی میں روز دوشنبہ کو یہ خصوصیت حاصل رہی کہ ولادت، بعثت، ہجرت، رحلت سب اسی دن واقع ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی عبداللہ ہے، گویا عبدیت، بندگی آپ کے خون میں شامل تھی، اور آپ کی والدہ مکرمہ کا نام جناب آمنہ رضی اللہ عنہا ہے، گویا امن و سلامتی کے شکم میں آپ نے پرورش پائی۔ آپ کی دایا کا نام حلیمہ ہے، گویا حلم و برداری کا آپ نے دودھ پیا۔ آپ کا اسم گرامی محمد ہے، جس کے معنی ہے خوب حمد و ستائش کیا ہوا۔ آپ کی تعریف و توصیف ورفعنا لک ذکرک کے مطابق ہوتی رہے گی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، اور نکال لیا اللہ تعالی نے ان کے لیے اپنے نام سے نام تاکہ انہیں بزرگی بخشے، پس عرش والا تو محمود ہے اور یہ محمد ہے۔ والد ماجد جناب عبداللہ آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے اثناء سفر بیمار ہو کر اپنے سسرال کے ہاں انتقال کر گئے اور مدینہ طیبہ میں پیوند خاک ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس ہوئی تو والدہ ماجدہ بھی اثناء سفر میں مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ آتے ہوئے ایک منزل پر بمقام ابوائے راہی عالم بقا ہوئی، اور آپ اپنی مملوکہ حضرت ام ایمن کی ہمراہی میں اپنے دادا جان خواجہ عبد المطلب کی آغوش محبت میں پہنچے۔ 9 سال کی عمر میں دادا صاحب بھی چل بسے تو ان کی وصیت و خواہش کے مطابق آپ کی دیکھ بھال شفیق چچا ابو طالب کرنے لگے۔ نبوت سے پہلے 12 سال کی عمر میں اپنے چچا کی معیت میں ملک شام کا پہلا سفر کیا اور اپنی معاش کے تجارت کو ذریعہ معاش بنایا۔ 580 عیسوی کے درمیان جنگ فجار کا واقعہ پیش آیا۔ چونکہ قریش اس میں حق پر تھے، اس لیے آپ نے اس جنگ میں اپنی قوم کا ساتھ دیا۔ انجام کار اس کا خاتمہ ایک معاہدہ بنام حلف الفضول پر ہوا۔ اس معاہدے میں بھی آپ شریک رہے، کیونکہ اس معاہدے میں مظلوم کی حمایت اور اس کو حقوقی دلانے کی دفعہ شامل تھی۔ 25 سال کی عمر میں بحیثیت نگراں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال تجارت کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے۔ واپسی پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی خواہش پر ان کا نکاح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے طے ہوا۔ خطبہ نکاح آپ کے چچا ابو طالب نے پڑھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادے قاسم اور عبداللہ پیدا ہوئے اور بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ بڑے صاحبزادے کے نام سے آپ کی کنیت عبد القاسم مشہور ہے، اور 4 صاحبزادیاں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئی۔ نبوت کے بعد
جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آپ مکہ معظمہ کے قریب غار حرا میں مصروف عبادت تھے کہ 27 یا 24 رمضان المبارک کی لیلۃ القدر میں 610 عیسوی حضرت جبریل علیہ السلام امین وحی الہی قرآن پاک کا پہلا حصہ اقرأ بسم ربک الذی خلق لے کر تشریف لائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاج نبوت سے سرفراز تھے اور سارے جہاں کو کفر و شرک اور ظلم سے بچانا آپ کے فرائض منصبی میں شامل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ معظمہ میں فرائض رسالت انجام دیے اور اس راہ میں شدید مصائب و مشکلات برداشت کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کو ہجرت فرمائی اور وہاں 10 سال اشاعت و تبلیغ اسلام کی ذمہ داریاں پائے تکمیل تک پہنچائی۔ اسوہ حسنہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اچھا نمونہ ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں میں ہر طرح کے نمونے موجود ہیں، مگر مثالی اور قابل تقلید نمونہ جو تمام شعبہ ہائے زندگی پر محیط ہو وہ صرف نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ زندگی بنایا گیا۔ اگر اس مثالی زندگی کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں دیکھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ سیرت طیبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندہ رو، ملنسار، اکثر خاموش رہنے والے، بکثرت ذکر کرنے والے، لغویات سے دور، بیہودہ پن سے نفرت کرنے والے، بہترین رائے اور اعلیٰ ترین عقل والے تھے۔ انصاف کے معاملے میں قریبی اور اجنبی برابر ہوتا تھا، مساکین سے محبت فرماتے اور غرباء میں رہ کر خوش ہوتے، کسی فقیر کو اس کی تنگ دستی کی وجہ سے حقیر نہ سمجھتے اور کسی بادشاہ کو بادشاہی کی وجہ سے بڑا نہ جانتے، اپنے پاس بیٹھنے والوں کی دلجوئی فرماتے، زمین پر بغیر کسی فرش و مسند کے نشست فرماتے، اپنے جوتے خود ٹانک لیتے اور اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگاتے، کافر سے بھی خندہ پیشانی سے ملتے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی معروف تصنیم کیمیائے سعادت میں تحریر فرماتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مویشیوں کو چارہ خود ڈالتے، خادم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے، خادم کے کام کاج میں اس کی مدد فرماتے، بازار سے خود جا کر سودا خریدتے اور خود ہی اسے اٹھا لاتے، ہر ادنا اور اعلیٰ شخص کو سلام کرنے میں پہل کرتے، جو کوئی ساتھ ہوتا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر چلا کرتے، آقا اور غلام، حبشی و ترکی میں بالکل فرق نہ کرتے، کیسا ہی کوئی حقیر شخص دعوت کرتا قبول فرما لیتے، جو کچھ سامنے رکھ دیا جاتا اسے برغبت کھا لیتے، رات کے کھانے سے صبح کے لیے اور صبح کے کھانے سے رات کے لیے اٹھا نہ رکھتے۔ آپ نیک خو، کریم الطبع، کشادہ رو تھے، چہرے پر مسکراہٹ ہمیشہ رہتی، ہر ایک پر رحم فرماتے، کسی سے کچھ طمع نہ رکھتے اور سر مبارک کو جھکا کر رکھتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت و گزار کو خوشخبری سناتے، گنہگار کو ڈر سناتے، بے کسوں کی پناہ دے، نہ درست خو نہ سخت گو، چیخ مار کر نہ بولتے، بدی کا بدلہ بدی سے نہ دیتے، گنہگار کو معافی مانگنے سے پہلے معاف فرماتے۔ آپ کی تعلیم آنکھوں کو آنکھیں اور بہروں کو کان دیتی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر خوبی سے آراستہ اور تمام اچھے اخلاق سے متصف تھے۔ سکینہ اطمینان قلبی آپ کا لباس، نکوئی آپ کا اشعار، تقوی آپ کا ضمیر، حکمت آپ کا کلام، عدل آپ کی سیرت ہے۔ آپ کی ملت اسلام، ہدایت آپ کی رہنما ہے۔ آپ گمراہی کو اٹھا دینے والے، گمناموں کو شہرت دینے والے، مجہولوں کو نامور کر دینے والے، قلت کو کثرت اور تنگ دستی کو غنا سے بدل دینے والے۔ اپنے فضائل و کمالات، محامد، محاسن اور مکارم اخلاق میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے۔ آپ کے اخلاق حسنہ کا بیان ایک ناپیدہ کنارے سمندر ہے۔ حجۃ الوداع۔
عرفات کے مقام نمرہ میں دوپہر ڈھلنے کے بعد اپنی اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا سوار ہو کر میدان میں آئے اور اونٹنی کی پشت پر ہی خطبہ پڑھا، جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ یہ خطبہ خدا کے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام تھا اور انسانیت کے لیے امن عالم کا آخری منشور تھا۔ خطبہ حجۃ الوداع۔ حمد و ثنا کے بعد فرمایا، ہاں جاہلیت کے تمام دستور میرے دونوں قدموں کے نیچے ہیں۔ لوگوں، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ ایک ہے۔ ہاں عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر، سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کی وجہ سے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان باہم بھائی بھائی ہیں۔ تمام غلام تمہارے غلام، جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ جاہلیت کے تمام خون یعنی خون کا انتقام باطل کر دیے گئے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں۔ جاہلیت کے تمام رسوم بھی باطل کر دیے گئے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ تمہارا خون اور تمہارا مال تا قیامت اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن اس مہینے میں اور اس شہر میں حرام ہے۔ میں تم میں ایک چیز چھوڑتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوط پکڑ لیا تو تم گمراہ نہ ہوں گے، اور وہ ہے کتاب اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے۔ اب کسی کو وراثت کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ لڑکا اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہو، زانی کے لیے پتھر ہے، ان کا حساب خدا کے ذمہ ہے۔ جو لڑکا اپنے باپ کے سوا کسی دوسرے کے نسب سے ہونے کا دعویٰ کرے، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ ہاں عورت کو اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ دینا جائز نہیں۔ قرض ادا کیا جائے، عاریت واپس کی جائے، عطیہ لوٹایا جائے اور ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام کی طرف خطاب کیا اور فرمایا کہ تم میں سے خدا کے ہاں میری نسبت پوچھا جائے گا، تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ تو آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اسی موقع پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، اتمام کرم تو اب ہو چکا، لو اب نبوت ختم ہوتی ہے، اتممت علیکم فرما کر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا۔ آخری لمحات۔ مکہ معظمہ سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ ایک طرف یہ بیماری اور ایک طرف خیبر میں جو یہودی عورت نے زہر دی تھی اس کا اثر تھا۔ ماہ سفر کی آخری تاریخوں میں مرض کا آغاز ہوا، پھر کبھی افاقہ اور کبھی اضافہ ہوتا رہا، تاہم 11 دن تک باوجود اس کے مسجد میں تشریف لا کر نمازیں پڑھاتے۔ آخری نماز جو آپ نے پڑھائی وہ نماز مغرب تھی، جس میں سورہ مرسلات تعلیم فرمائی۔ اس کے بعد آپ کی منشاء حکم سے آپ کی حیات میں 17 نمازیں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ طبیعت کے سنبھلنے پر خطیب کائنات نے ایک اور اہم اور آخری خطبہ ارشاد فرمایا، جس کے بعد پھر کبھی مسجد نبوی میں یہ مجلس نہ جم سکی۔ 9 ربیع الاول کو کچھ سکون ہوا تو چہرہ انور کی آخری جھلک دروازے کا پردہ سرکا کر امت کو دکھائی اور اشارے سے حکم دیا کہ نمازیں پڑھیں۔ آخری تنبیہ زیر لب یہ سنی گئی کہ یہود و نصارہ پر خدا کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آخری کام کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی، اور آخری وصیت کے طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب اقدس کو حرکت ہوئی وہ یہ تھی کہ نماز اور ماتحت کے حقوق۔ پیر کا دن تھا اور سپہر کا وقت۔ نزا کے عالم میں آخری کلمات ارشاد فرمائے، لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات۔ ترجمہ، خدا کے سوا کوئی کارساز نہیں، بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں۔
پھر اچانک ہاتھ اونچا کیا اور انگلی سے اشارہ کیا اور زبان مقدس سے 3 دفعہ فرمایا، اب صرف اسی کی رفاقت چاہیے۔ یہ فرماتے ہوئے تیسری آواز پر روح دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مطہر عالم قدس کو ہمیشہ کے لیے پرواز کر گئی۔ وصال کے بعد جس حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما کر آرام فرما ہے، ان کی رفعت شان کا کیا کہنا۔ محترم ناظرین، آج ہم خود غور کر لیں اپنی زندگی پر کہ ہمارے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں زندہ ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آپ کو تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔